السلام علیکم سامعین، 26 ربیع الآخر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 18 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہار چناؤ میں آج کل کھلبلی مچی ہوئی ہے، سیاسی ماحول گرم ہے۔ ابھی مہا گٹھ بندھن یعنی راہل گاندھی اور تیجسوی کی جو پارٹیاں ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 سیٹوں پر پیچ ابھی پھنسا ہوا ہے۔ 7 سیٹیں ایسی ہیں جن کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور صلاح و مشورہ جاری ہے۔ ادھر دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انتخابی اختلاف کے چلتے آج طلباء نے زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے بغیر پرمیشن، بغیر اجازت کے مظاہرہ کرنے اور آگے بڑھنے کے معاملے میں 2 درجن سے زیادہ طلباء کو حراست میں لیا ہے۔ ادھر طلباء نے الزام لگایا ہے کہ دونوں طرف کے طلباء تھے، لیکن پولیس نے ان طلباء کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جو برسر اقتدار پارٹی یعنی بی جے پی کے نزدیک اور قریب ہیں۔ راجستھان کے ضلع بھرتپور کے تھانہ ندبائی علاقے میں کار نے بائک کو ٹکر مار دی، جس وجہ سے شوہر، بیوی اور ان کے 2 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں کی پہچان نٹور سنگھ، پوجا دیوی، پری اور دیپو کے طور پر ہوئی ہے۔ ادھر یمن سے خبر آ رہی ہے کہ یمن کے ساحلی علاقے سے تقریباً 210 کلومیٹر کے فاصلے پر بحری جہاز پر نامعلوم میزائل سے حملہ ہوا ہے۔ اس بحری جہاز میں LPG سلنڈر بھرے ہوئے تھے۔ حملہ ہوتی آگ لگ گئی ہے اور آگ زبردست لگی ہے۔ البتہ میزائل حملہ کس نے کیا اس کی ابھی تک پہچان نہیں ہو سکی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوتن کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ یوکرین جنگ کے بارے میں ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات ہنگری میں ہوگی۔ دونوں طاقتور دیش ہیں، ملاقات ہوگی، تبادلہ خیال ہوگا، صلاح و مشورہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ہماری میڈیا کی سنیے، ہندوستان کا ایک نیوز 18 اس نے یہ بکواس کی ہے کہ چونکہ عالمی عدالت کا فیصلہ ہے اور روسی صدر وہاں جاتے ہی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو طاقتور دیش ہوتے ہیں ان کا کوئی صدر کہیں بھی گرفتار نہیں ہو سکتا؟ اقوام متحدہ غریب ملکوں کے لیے ہے، وہ غریب ملکوں کو پابند بنائے گی، سارے کام کرے گی، لیکن امریکہ، روس، جرمنی، فرانس جو ایسے 5-4 یہ ملک ہیں جن کے پاس ویٹو کی طاقت حاصل ہے، انہیں اقوام متحدہ کچھ کہتی نہیں۔ اقوام متحدہ ان کے غلام ہیں۔ تو روسی صدر کی امکانی گرفتاری کی خبر سے پہلے انہیں اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ ادھر آج دن میں تقریباً 2:30 بجے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ ہوائی اڈے پر زبردست آگ لگ گئی ہے، جو کارگو کا علاقہ ہے جہاں سامان اٹھایا جاتا ہے، سامان وہاں رکھا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، وہاں آگ لگ گئی ہے اور سامان جل کر خاک ہو گیا ہے۔ البتہ ابھی تک بھی خبر بولے جانے تک 2:30 بجے سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ البتہ بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی مدد لی گئی ہے۔ دیوالی سے 2 دن پہلے بریلی میں بلاسپور روڈ پر آدھی رات ہوئے سڑک حادثے میں کار اور بس میں ٹکر ہو گئی، جس میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی پہچان گورو اور راکیش کے طور پر ہوئی ہے۔ ادھر ضلع سہارنپور کے تھانہ نکوڈ علاقے میں پک اپ ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا۔ یہ پیٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں سائڈ لگی تھی پک اپ ڈرائیور کی، اس سے جھگڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے تعاقب کیا، باہر جا کر ڈرائیور نے کار روک لی، 5-6 بدماش اس میں سے نکلے اور ڈرائیور کو پیٹ کر موت کی دن سلا دیا۔ مرنے والے کا نام محمد حامد بتایا گیا ہے۔ معاملے کا اہم پہلو یہ ہے کہ جہاں یہ واردات ہوئی ہے وہ پولیس چوکی سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ادھر ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکریٹری حضرت مولانا ارشد علی قاسمی دامت برکاتہم علیل چل رہے ہیں، بیمار چل رہے ہیں۔ مولانا کی خاص طور سے دعائے صحت کی اپیل کی جاتی ہے، کیونکہ مولانا مخصوص معائنات مقرر ہیں، شعلہ بیاں ہیں اور اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے وہاں لگے رہتے ہیں۔ اس خبر کے لیے وہیں سے جناب عبدالمجید ہمارے رابطے میں ہیں۔ چند گھنٹے پہلے مغربی UP کی جمعیت علماء ہند کا جو انتخاب ہوا ہے لکھنؤ میں، جس میں خود روح رواں اور قائد ملت حضرت مولانا محمود مدنی موجود تھے، اس میں مولانا محمد عاقل صاحب کو صدر اور مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے۔ یہ مولانا امین الحق قاسمی حضرت مولانا متین الحق اسامہ رحمۃ اللہ فرزند ارجمن ہیں اور نہایت فعال ہیں۔